اسلام آباد کی احتساب عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا 3 دن کا راہداری ریمانڈ دے دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو 3 روز کے اندر کراچی کی متعلقہ عدالت پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے آغا سراج درانی کا آج ہی طبی معائنہ بھی کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ نیب نے عدالت سے آغا سراج درانی کا 7 روز کا راہداری ریمانڈ مانگا، جس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ 7 دن کا ریمانڈ کیوں مانگ رہے ہیں، جلد پیش کریں۔ آغا سراج درانی کو آج اسلام آباد کے نجی ہوٹل سے حراست میں لیا گیا تھا۔ اس اہم خبر سے آپ کو یہاں پر ہم نے آگاہ کیا۔ اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے، آج ایک اہم ڈیولپمنٹ اور نیب کی جانب سے ایک بڑی گرفتاری سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا 3 دن کا راہداری ریمانڈ دے دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو 3 روز کے اندر کراچی کی متعلقہ عدالت پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ عدالت نے آغا سراج درانی کا آج ہی طبی معائنہ بھی کروانے کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں ہم جانیں گے مزید اور بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سیفان خان۔ سیفان، آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سیاسی طور پر بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور نیب کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیش رفت ہے، کیا اپڈیٹس؟ جی، یقینی طور پر بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کیونکہ نیب جس طرح سے کام کر رہی ہے اس وقت اس ملک میں، تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہم سنتے آ رہے ہیں اور اس پر یقینی طور پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آغا سراج درانی سے پہلے علیم خان پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایم ایل این کی جو ہے اس وقت میجر قیادت گرفتار ہو چکی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ میجر پارٹی جتنی بھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہ اس وقت فی الحال کہنے کو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ اس وقت یہ بائسنس ہے، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ہر پارٹی، ہر فریق، آپ نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس دیکھیں تو اس میں زیادہ نام آپ کو جو ہیں وہ بیوروکریٹس کے ملیں گے۔ اس میں ایکس جو ملٹری سروسز کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بھی احتساب کا عمل جاری ہے، کہیں انکوائری اپروو ہو رہی ہے، کہیں اس وقت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے فیز میں معاملات چل رہے ہیں۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو یہ اس سلسلے میں جو ملک میں احتساب کی فضا ہے اس سلسلے میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جہاں تک آغا سراج درانی صاحب کا اپنا تعلق ہے تو یہ انویسٹیگیشن سے انکوائری کافی ٹائم سے چل رہی تھی۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ کراچی شہر میں شاید وہ گرفتاری ممکن نہیں تھی، اسلام آباد میں ہوئی۔ یہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، اور شاید وہ نہ عمل درآمد کرانا چاہ رہی ہو، بیوروکریٹک کنٹرول ان کا ہے صوبے کے اندر۔ تو یقینی طور پر اس گرفتاری کا ہونا اپنے معنی بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور آغا سراج درانی بینگ اسپیکر سندھ اسمبلی اس کی اپنی الگ سگنیفیکنس ہے، لیکن احتساب کے عمل کے حوالے سے بہت ہی اچھا جیشر ہے، اچھا میسج ہے کہ کوئی بھی اس وقت جو ہے یہ نہ سمجھے کہ کوئی این آر او یا کوئی ڈیل یا کوئی معاملہ ہلکا ہو جائے گا۔ یا اس وقت ہم نے دیکھا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی نیب کے بعض کیسز کے اوپر کمپلین کرتے ہیں، ان پر کریٹیزم کر رہے ہیں۔ تو نیب جب ایک کہتے ہیں جی کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو چاروں طرف سے آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ بھی اس وقت تنقید کرتی ہے، گورنمنٹ کے بعض رہنما بھی آپ تنقید کرتے ہیں۔ علیم خان کے لائر جو ہیں وہ اظہر صدیق صاحب، وہ نیب کے اس پرٹیکولر کیس پہ کنڈکٹ پہ کمپلین کرتے ہیں، پی ایم ایل این کمپلین کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کمپلین کر رہی ہے، بیوروکریسی جو اس وقت ہے وہ کمپلین کر رہی ہے۔ بہتری کی گنجائش بالکل ہے، لیکن چاروں طرف سے کمپلینز آ رہی ہیں، اس کا مطلب ایک چیز صحیح سمت پہ جا رہی ہے، یا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی یقینی طور پر ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے بڑا دن ہے آج کا یہ امپورٹنٹ۔ ٹھیک، سیفان یہ کہیے گا کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ریزرویشنز پہلے شو کی ہیں سندھ کی پولیٹیکل جو باؤنڈری لائن ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ سندھ کے ساتھ ایک الگ سلوک کیا گیا ہے اور جو ہے نیب کا رویہ سندھ کے ساتھ مختلف ہے، تو کیا اس نیریٹو کو تقویت ملے گی؟ نہیں، وہ تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی اگر دیکھا جائے تو صوبہ سندھ میں جو بیوروکریسی اور ایم پی ایز ملا کے ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 130 بیوروکریٹس ہیں جن پہ کیسز ہیں، 27 سے 28 ایم پی ایز ہیں جن پہ کیسز ہیں۔ پنجاب کے اندر یہ فہرست دیکھیں تو پنجاب میں بھی لگ بھگ یہی نمبر ہے، اور یہی خیر پختونخوا کے اندر ابھی جس طرح میں نے کہا کہ آرکیالوجی کے جو عبدالصمد صاحب پروفیسر اریسٹ ہوئے تھے، تو پرائم منسٹر پاکستان نے کمپلین کری کہ نیب کا تھوڑا کنڈکٹ صحیح نہیں ہے۔ تو اب یہ والا بات کہ صحیح طرح نہیں ہو رہی گرفتاری، کیونکہ آپ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ علیم خان گرفتار ہوئے ہیں، وہاں پر چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی کے خلاف انویسٹیگیشن جو اپروو ہوئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کے اندر جو بیوروکریٹس ہیں، احد چیمہ سے لے کے فواد حسن فواد، یا پھر آپ وہاں پر جو بڑے بڑے نام جو بیوروکریسی کے علاوہ بھی کسی اور فیلڈ میں رہے ہوں، تو سعد رفیق صاحب ہیں، سیاستدان بڑے، پیراگون سٹی کا کیس ان کا معاملہ اہم ترین چل رہا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ صوبہ سندھ میں صرف ہو رہا ہے، تو یہ والی بات، یہ نیریٹو
شاید ہی کچھ لوگ جو ہے اس وقت اس نیریٹو کو بائے کریں. شاید پیپلز پارٹی کی اپنی جو بیس ہے وہ بھی اس نیریٹو کو کھل کے بائے نہ کر سکے کہ یہ صرف جو ہے ادھر ہو رہا ہے. ہاں کچھ باتیں ہیں جو وہ کرٹیزم کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ وہ یہ کرٹیزم کرتے ہیں کہ بعض کیسز میں نیب جو ہے وہ ڈیورنگ دا انکوائری یا ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن اریسٹ کر لیتا ہے, اور بعض کیسز میں وہ ریفرنس فائل ہونے تک اریسٹ نہیں کرتا کسی کو. جیسے ڈاکٹر بابر اعوان کی مثال دی جاتی ہے کہ ان پہ ریفرنس فائل ہو گیا لیکن وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے ہیں. یہ کمپلین جو نیب کی ہے وہ نیب کے اپنے ایس او پیز کے حوالے سے ہے کہ وہ گرفتار کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے, وہ کس وقت کرتے ہیں, وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر گرفتاری کا فیصلہ کیا جاتا ہے جب چیئرمین نیب کسی کے وارنٹ پہ سائن کرتے ہیں. تو اس پر تو کرٹیزم کرتے بھی ہیں لوگ اور کر بھی رہے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ کسی ایک صوبے کے اوپر جو ہے ہاتھ ہلکا رکھا ہے یا کسی ایک صوبے کے اوپر ہاتھ یا کسی ایک پارٹی کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھا ہے یا کسی ایک پارٹی کے اوپر ہاتھ بھاری رکھا ہے, یہ کرٹیزم جو ہے شاید اب لوگ بھی نہ بائی آؤٹ کریں, کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اکراس دا بورڈ پورے ملک میں چل رہا ہے معاملہ, تو یہ اب پیپلز پارٹی کا کرٹیزم یا سندھ گورنمنٹ کا کرٹیزم جو ہے یہ آئی ڈونٹ تھنک اینی ون ول بائی دس کہ کیا یہ جو ہو رہا ہے یہ بائسنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کیا دیکھتے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر اس کی آج مذمت بھی کی گئی ہے, اور اس کے بعد کی صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ آغا سراج درانی الیکٹ ہوئے سیکنڈ ٹائم ایز اے اسپیکر, تو ان کے اس طرح سے اریسٹ کے بعد میں اسمبلی کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں, موومنٹ کیا ہوگی؟ اسمبلی میں جو موومنٹ ہے وہ تو یقینی طور پر اپوزیشن کی طرف سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو جیسے علیم خان صاحب تھے تو اس طرح مستعفی ہو جانا چاہیے, اور یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اپنے پلان آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اسپیکر کے نہیں, کیونکہ ابھی یہ معاملات اسٹارٹ ہوں گے, عدالت میں چلیں گے, سماعتیں ہوں گی, پھر ریفرنسز یا جو بھی اسٹیج ہوگا, تو اٹ ول بی اے لانگ پروسیجر. تو ابھی زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ دوسرا اسپیکر جو ہے اس پر انتخاب کیا جائے اسمبلی کے اندر. یہ جو بھی جمہوری طریقہ کار ہے, آغا سراج صاحب بھی جس طرح علیم خان صاحب نے ریزائن کیا, اب ان کی جگہ پھر کسی اور کو ایڈیشنل چارج دیا گیا, بشارت راجہ صاحب کو چارج دیا گیا, تو وہ ایک الیکشن ہو سندھ اسمبلی میں اسپیکر کا, جو بھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ اپنا چلتا رہے, کیونکہ کسی کے گرفتار ہونے سے نہ جمہوریت رکنی چاہیے نہ جمہوری پروسیس رکنا چاہیے. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کے جانے سے نہیں رکا, شاہدہ خان عباسی بن گئے. تو آغا سراج درانی از ناٹ سچ اے بگ کیریکٹر کہ نواز شریف کی جانے کے بعد جب شاہدہ خان عباسی ان کی جگہ لے سکتے ہیں, تو آغا سراج درانی کی جگہ بھی کوئی اور لے سکتا ہے, کوئی الیکٹ ہو سکتا ہے. مذمت کی جانی چاہیے, ان کا حق ہے جمہوری, وہ کریں, اس پر احتجاج بھی کر سکتے ہیں, وہ احتجاج بھی کریں, وہ مذمتی قراردادیں پاس کریں, وہ بھی پاس کر سکتے ہیں, لیکن اس کیس کو فائٹ لیگلی کرنا پڑے گا. اس کیس کو فائٹ ریفرنس کو جا کے کورٹس کے اندر وکلا کے ذریعے کرنا پڑے گا. اور آگے جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ یقینی طور پر یہ ہے کہ جو نیب کے ریفرنسز ہیں آصف زرداری, فریال تالپور, مراد علی شاہ اور انور مجید اور اومنی گروپ کے خلاف, وہ ریفرنسز بھی نیب جو ہے فائنلائز کرنے لگی ہے. اور وہ ریفرنسز بھی جو سننے میں آیا اب تک کہ تقریباً 4 سے 5 ایسے ریفرنسز ہیں, 4 ریفرنسز ہیں جو فائنلائز ہو چکے ہیں, اور ان میں 5 کی اکیوزڈ ہیں, جس میں آصف زرداری صاحب ہیں, فریال تالپور صاحبہ ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہیں, اور 1-2 اور فریق ہیں, 5 اکیوزڈ ہیں اس میں. اور ان 4 ریفرنسز کے بعد تقریباً 12 مزید ریفرنسز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. تو تقریباً 15-16 ریفرنسز ہیں جو پیپلز پارٹی کی قیادت کا جس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آگے کچھ دنوں کے اندر. تو یقینی طور پر ان 4 ریفرنسز کو جو ابھی آئیں گے اگلے ماہ میں, اور اس کے بعد جو 12 آئیں گے, تو ان کو اس وقت پیپلز پارٹی کو شاید لیگلی ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے, زیادہ بہتر اپنی لیگل اسٹریٹجی بنائے, اپنی بکلا کی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں, اپنے چیزوں کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے, تو وہ ان کو زیادہ بینیفٹ دے گی. سیاسی بنیاد پہ اپنی بیس کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے انہیں ذریعہ بات مذمت بھی کرنی پڑے گی, احتجاج بھی کرنے پڑیں گے, تو وہ بھی ساتھ جاری رکھیں گے. لیکن زیادہ بہتر ہے کہ لیگلی اس کو کنفرنٹ کریں, لیگلی فائٹ کریں, کیس کو لیگلی اپنے آرگیومنٹ اسٹرانگ کریں, تاکہ جلد سے جلد کیس سے باہر نکل سکیں اور ان کیسز کو فائٹ کر سکیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا سیفان خان اپنے رائے اور تجزیہ دینے کے لیے.